جن کے دروازے پہ بیٹھنے والی سمجھ میں نہیں آئے، جس نے 22 سال صرف قرآن سے گفتگو کی ہے، راز فضا نہیں پڑے گئے۔ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا، نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں، نبی کی 1 بیٹی تھی۔ اگر بیٹیاں 4 تھیں، مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں، چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ آپ نے کو اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا۔ بیٹیاں 4 تھیں، جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہوں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی۔ شجرہ کہاں سے چلا، وہ کہے گا سیدہ زہرا سے۔ تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ بیش یا حقیقت پہنچانے دیجیے گا، جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنے دیجیے گا بہتر انداز میں، قطن گالم گلوچ کا نام مذہب نہیں۔ دلیل ایسی دے کے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رد نہ ملے۔ میرا سنی بھائی جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا مہمان۔ حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا ہے ہی نہیں۔ آپ مجلسوں میں ہماری وجہ سے نہیں آئے، آپ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ ہم کبھی بھی اپنے مجلس کے اشتہار میں نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ ہیں۔ مسجدوں کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فرقے کی مسجد، حسین کی کسی مجلس میں نہیں لکھا جاتا۔ یہاں ہندو آئے، یہاں سکھ آئے، یہاں عیسائی آئے، حسین کا دربار سب کے لیے، حسین ہر کسی کا محسن ہے۔ دروازے پہ حالات کی وجہ سے ہمارے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے۔ وہ جسم سے ڈولتے ہیں، وہ بھی ملکی حالات کے پیش نظر۔ ہم آپ کی عقیدے نہیں تلاش کرتے۔ آپ جو بھی آئے مجلس شبیر میں وہ حسین ابن علی کا بلایا ہوا ہے، لہٰذا میں محبت کے ساتھ اپنے اہل سنت بھائیوں کا پیغام دوں، سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے؟ رسول کی نسل کہاں سے چلی؟ بادشاہ حسین جناب سیدہ سے جا کے شجرہ ملایا، باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے ساتھ میں تمہارا مہمان ہوں، جس مورخ نے 4 بیٹیاں لکھی تھی وہ نواز سے بھی 8 لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کاغذ قلم یہ کہہ کے پھینک دیا، اس نے کہا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں، نواسوں کے نام نہ لکھوانا، نام تو لکھ دوں گا، محمد کے کاندھوں پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ نام تو لکھ دوں گا، سجدے میں رسول کی پشت پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ پھر کوئی مورخ پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو 1 بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا۔ بیٹیاں 4 ہیں، جنت کے سردار 1 بیٹی کے بیٹے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا میرا حبیب اپنی قریبیوں کو ان کا حق دو۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے جگیر فتق اس کے نام لکھی۔ بیٹیاں 4 تھیں، جگیر 1 کو کیوں دی؟ چلیں دور ہے دلیل کا، نفرتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، کثیر تعداد میں دوسرے مسالک کے لوگ مجلسوں میں آتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ پیغام دینا چاہوں، اگر آپ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، آج سے اسی لمحے سے ریسرچ شروع کیجئے گا، جا کے پوچھئے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ بالکل خاموش ہو کے دلیل سن لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ واہ واہ یا داد دیں، کوئی میرا 1 بھائی بات سے محروم رہ جائے۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ بے شک خاموشی اختیار کر لیجئے۔ مجمع میں شور کا نام مجلس کی قبولیت نہیں، ایک بندہ بھی یہاں سے ہدایت لے کے جائے یہ قبولیت۔ ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا، ہم سمجھتے ہیں نعرے واہ واہ داد مجلس کی قبولیت۔
ہم نے یہ جو دروازہ کھولا یہ ہدایت کا دروازہ ہے، یہ مجلس نہیں، یہ سفینہ نوح ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو نجات کی کشتی پہ بیٹھ رہا ہے۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، نوٹ کر سکو نوٹ کرنا، بعد میں پوچھنا چاہو بعد میں پوچھنا، فون کر کے لکھوانا چاہو پوچھ لینا۔ شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے کہ نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال کی عمر۔ 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں۔ پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی، 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول، اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم۔ ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، 25 سال سے پہلے شادی نہیں، 29 سال سے پہلے اولاد ثابت نہیں۔ پھر سنی عقیدے کے مطابق نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، شیعہ عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد اظہار کیا، نبی پہلے دن سے نبی تھے۔ میں دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں، دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں۔ سنی عقیدہ ہے 40 سال کے بعد بنی، ہمارا عقیدہ پہلے دن سے نبی تھے۔ چلے ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک بدہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا۔ جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا۔ اب میرا سنی بھائی، مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں، قبر کی 4 دیواریں کچی ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، مولوی قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے۔ اپنی سانسوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں روک کے گفتگو سنو۔ 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال۔ 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال۔ 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال دو، 6 سال۔ کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں؟ عمریں پوری کر کے دکھاؤ، عمریں پوری کرو، ہم ماننے کے لیے تیار، ہم مان لیتے ہیں، ہم ضد والے لوگ نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کی اولاد ہو اور ہم انکار کریں۔ اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں تو ہم باقی 3 کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم انہیں بھی مانیں گے، آپ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اب میرا سنی بھائی مجھ سے پوچھے کہ پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں نہیں۔ رسالت مآب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکۃ العرب جناب خدیجہ سے۔ جناب خدیجہ عرب کی رئیسہ خاتون تھی، بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب۔ یہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی تھی جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی۔ جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں۔ رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا، پھر یہ رسول کے گھر میں آئی، پھر ان کو یتیم پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا، پھر یہ یتیم کو یتیم سمجھ کے نہیں پالتے تھے، پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ سلبی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی جو حسین کی ماں ہے، جو علی کی زوجہ ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو حجاب کبریا ہے، جس کا وجود نبی کی نسل کی بقا بنا ہے، جسے قرآن میں کوثر کہا گیا ہے، جسے قرآن میں عزت کہا گیا ہے، جسے قرآن میں عطرت کہا گیا ہے، جس کی طہارت کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، جس کے دروازے پہ تارا سجدے میں گر رہا ہے، وہ ایک ہی بیٹی ہے نبی کی جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ میرا سنی بھائی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، آپ یہ نہ پوچھا کریں کہ آپ مانتے، تو آپ یہ ہم سے پوچھا کریں کہ آپ کیوں نہیں مانتے۔ اب دور منافقت کا نہیں، اب دور یہ ہے کہ کھل کے بات کی جائے۔ آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ فلاں کو نہیں مانتے، جی آپ شیعہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟
ہم بی بی خدیجہ کو نہیں مانتے، ہم نبی کی باقی بیویوں کو نہیں مانتے. کہتے جی اس لیے نہیں مانتے کہ فلاں بیوی فلاں صحابی کی رشتہ دار تھی، فلاں بیوی فلاں صحابی کی رشتہ دار تھی، یہ اس لیے انہیں چھوڑ دیتے. اگر ہم رشتہ داری دیکھ کے چھوڑتے تو ہم ام حبیبہ کو کبھی نہ مانتے. اگر ہم نے جی رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑنا ہوتا تو ام حبیبہ سے زیادہ خطرناک رشتہ داری کسی کی ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ معاویہ کی بہن ہے، یہ یزید کی پھپھی ہے. ہم انہیں نہیں مانتے، اسے مانتے. اب ہمارے گلے میں کسی نے رسی نہیں ڈالی ہوئی کہ اسے مانو، ہمیں کوئی گن پوائنٹ میں نہیں منوارا کہ انہیں مانو. ہم نے خود اپنی مرضی سے مانا، باقی خاندان میں کسی کو نہیں مانا. اکیلی اس مستور کو مان لیا. میں شیعہ گھر کی بچیوں کے نام اس بی بی کے نام پہ دکھا سکتا ہوں. اس بی بی کا نام ہے ہم چوم کے سلام کریں. اب ہم سے پوچھو گے اسے کیوں مانتے ہو جب باقیوں کو نہیں مانتے؟ ہمیں تاریخ میں کوئی لمبے چوڑے واقعات نہیں ملے، صرف ایک ہی واقعہ ملا جس سے ہمیں اس بی بی کے کردار کا پتہ چل گیا. جب فتح مکہ کے بعد اس کا باپ بیٹی کو ملنے کے لیے گھر آیا تھا، اس نیک نیت والی بی بی نے یہ کہہ کے نبی کے چمڑے کا بستر اپنے باپ کے نیچے کھینچ لیا تھا، اٹھ جا بابا یہ پاک ہے تو ناپاک ہے، اٹھ جا، یہ نبی کا پاک بستر، تیرا وجود نہ. اس نے نبی کا حیا کیا، ہم اس کا حیا کرتے ہیں. اس نے نبی کی عزت کی، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آل محمد کی عزت کرے اور شیعہ اس کی عزت نہ کرے. ہم تو اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ کوئی جانور بھی ان سے وفا کرے تو شیعہ اس کی شبیہ بھی بنا لیتے. عزت کریں گے ہم ہر اس شخص کی جس نے اولاد رسول کی عزت کی. نفرت کریں گے ہم ہر اس شخص سے جس نے اولاد رسول سے غداری کی. کتابیں آپ کی بھری پڑی ہیں لیکن آپ کو مولوی آپ کی کتاب تک نہیں جانے دے رہا. کتاب کی رسائی تک عوام کو نہیں جانے دیا. آپ کو صرف مولوی نے اپنے فتوے تک محدود رکھا. کتابیں کھولو، پڑھو کتابیں، پوچھو جا کے علماء کرام سے کہ چل ٹھیک ہے 4 بیٹیاں تھی نبی کی، مان لے. اس مولوی سے پوچھو کہ جناب زہرا نبی کی بیٹی تھی؟ وہ کہے گا ہاں تھی. اسے کہنا سر پہ قرآن رکھ کے بتا روتی ہوئی کیوں گئی؟ اتنا تو پوچھ سکتے ہو. مرنا نہیں، قیامت والے نبی کو جواب نہیں دینا. جس نبی سے بخشش کی امید رکھ رہے ہو اس کے سامنے کیسے اٹھو گے؟ آنکھیں برس پڑی. میں سنی بھائیوں کے لیے 2-4 جملے اور پڑھوں. تبلیغ کا حق ادا ہو، مجلس کا حق ادا ہو. جس کام کے لیے ہم مجلس کرواتے ہیں، شیعہ گھر کے بچے کو بتائیں اس گھر کی مظلومیت کا. سنی بھائیوں آپ تک پیغام نہیں پہنچا. بادشاہ حسین آپ کو سن لمبا سفر کر کے آیا. کیوں آیا؟ اس قوم کی دعائیں میری خطابت کے سہارے کے لیے سب کچھ. اس قوم کا بچہ مجھ فقیر کو دعا دیتا. اس قوم کی دعائیں میں نے سمیٹ لی. اب جتنی زندگی باقی ہے حق زہرا پڑھنا، محمد کی بیٹی کا حق زمانے کو منوانا ہے. میں منت کر کے کہوں گا یہ ایام فاطمیہ ہیں. جمادی الثانی کا چاند طلوع ہو، جس طرح 10 محرم مناتے ہو ایسے جمادی الثانی منانا. ایک دور تھا جب خوف تھا، لوگ بی بی کی ڈر کے شہادت نہیں پڑھتے، چھپاتے تھے. میں مصائب شروع کرنے سے پہلے بی بی سے معافی مانگتا ہوں. محمد کی بیٹی ہمیں معاف کر دینا. ہم ابھی بھی اتنے کمزور ہیں کہ ہم آج بھی تیرے قاتل کا نام منبر سے نہیں لے سکتے. رسول کی بیٹی ہمیں معاف کر دینا. بی بی ہم سے حق نہیں ادا ہوا. سنی میرے بھائی بیٹھے، چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لو، وہ تھانے جا کے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ دینا میں نے نہیں کی. لوگ کہتے چھوڑو، قرآن اٹھا لیا. اب اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. لوگ چوروں کے قرآن مان لیتے ہیں، لوگ شرابیوں کی قسمیں مان لیتے ہیں. میں مظفر گڑھ میں تمہارے شہر میں مہمان بن کے آیا ہوں، میرے کئی رشتے ہیں تم سے. حسین کا ذاکر ہوں، تمہاری نگری میں مہمان ہوں، نبی کا امتی ہوں.
میں سنی بھائیوں کے لیے، شیعہ گھر کے بچے کو پتا ہے، میں سنی بھائیوں کے لیے قسمیں دیتا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے بطول کی وراثت کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم، مجھے اکبر کے جگر کی قسم، مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، یہ قسمیں دی ہیں میں نے سنی بھائیوں کے لیے۔ اب میں بددعا دیتا ہوں، میں غلط پڑھوں، قیامت والے دن نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتھیوں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار اللہ یہودیوں کے ساتھ کرے۔ اتنی بڑی بددعائیں دی ہیں اور قسمیں دی ہیں صرف سنی بھائیوں کے چند جملوں کے لیے۔ اتنی بڑی قسم کھا کے میں مظفر کر کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو۔ قسم میں نے دے دی ہے، قاتل تم تلاش کرنا، رکھنا جا کے مولویوں کے سروں پہ قرآن۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے دروازے پہ جا کے مارا رسول کی بیٹی؟ اپنی موت نہیں مری، مارا گیا۔ جمادی ثانی کا چاند لو ہو میری قوم کے ماتمیوں، کالے کپڑے پہننا، ساری زندگی دنیا داری کے کام ہوں گے، دفتر جاتے ہو چھٹی کر لینا، دکان کھولتے ہو بند کر دینا، 3 دن کالے کپڑے پہن کے گھروں میں بیٹھ کے رونا، چوتھے دن تو بازاروں میں آئے لوگ تجھ سے پوچھے 3 دن کہاں تھا، پھر رو رو کے بتانا قتل ہوئی تھی محمد کی بیٹی، سوگ منا رہا تھا رسول کی بیٹی کا۔ کوئی ایک تو تم سے پوچھے گا کس نے مارا تھا رسول کی بیٹی کو؟ زہرا سے غداری نہ کرنا۔ اگر چاہتے ہو، میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ پہلی قبر کی رات، پہلی رات علی قبر میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے، بطول کا حق نہ چھپانا۔ لوگوں کو روک روک کے زہرا کی مصیبت سنایا کرو۔ 13 معصوموں کی محنت ایک طرف، اکیلی زہرا کا 4 گھنٹے دربار میں جانا ایک طرف۔ آج کسی بھی نئے شیعہ بندے سے پوچھو، علی کا حملہ سن کے شیعہ ہوا، حسن کی سخاوت سن کے شیعہ ہوا، حسین کی شہادت سن کے شیعہ ہوا، وہ کہتا سب کچھ دردناک ہے، شیعہ کر گیا مجھے محمد کی بیٹی کا دربار جانا۔ 4 گھنٹے گئی ہے، ہائے ہائے، ماتمی ہاتھ کا اٹھا کے کہہ رہا ہے عمر تو بتا کتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کی اکبر کی عمر تھی۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، بیٹیوں بہنوں والے بیٹھے ہو، کسی نے 18 سال کی بیٹی کو کمر جھکا کے چلتے دیکھا ہے؟ محمد کی 18 سال کی بیٹی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد مسلمانوں نے اتنا رلایا ہے، بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، بابا کمر میری جھک گئی ہے، بابا پسلیاں میری شہید ہو گئی۔ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجلس میں پڑھی زہرا کی شہادت، مجلس ختم ہو، مومن روتے روتے چلے گئے، ایک شخص مجلس میں بیٹھا روتا رہا، لوگ اسے اٹھا کے لائے، اسے کہا مجھے اس عالم دین سے ملاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ لے کے آئے، انہوں نے کہا قبلہ یہ ابھی تک چپ نہیں ہوا، انہوں نے سینے سے لگایا، کہنے لگا کون سا جملہ جو تجھے کھا گیا؟ وہ رو کے کہتا میں مذہب کا شیعہ نہیں ہوں، اپنے دوست کے ساتھ مجلس سننے آیا تھا، تو نے پڑھی ہے نبی کی بیٹی کی شہادت، جتنے دکھ تو نے پڑھے ہیں اتنے محمد کی بیٹی پہ آئے تھے؟ اس عالم دین نے کہا آئے تھے، اس نے رو کے پاؤں پہ گر کے کہنے لگا، اس نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، ایک ٹوٹ جائے بندے کو پوری رات نیند نہیں آتی، میں سر پہ قرآن رکھ کے بتاتا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اسے ہر سانس میں درد ہوتا ہے۔ وہ محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اللہ جانے اتنے دن زندہ کیسے رہی۔ نہیں پڑھی گئی شہادت، رسول کی بیٹی کی شہادت پڑھی نہیں گئی۔ یہ آئے گا پردے سے پردے والا، پھر وہ بتائے گا کتنی زخمی تھی میری ماں۔
مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم مظفر گڑھ والوں نہیں پڑی گئی زہرا کی شہادت۔ شیعہ گھر کا ہر فرد رو لیتا ہے کہ نبی کی بیٹی کا پہلو اس لیے زخمی تھا کہ دروازہ گرا تھا۔ دروازہ گرنے سے پہلو زخمی نہیں ہوا۔ کوئی سید بیٹھا ہے تو مجھے مہمان سمجھ کے معاف کر دے، صرف دروازہ گرا نہیں، زہرا دروازے کے نیچے تھی۔ مسلمان گزرتے رہے، رو رو کے کہتی رہی یا علی میری پسلیاں شہید۔ پہلو کا درد بھول گیا زہرا کو۔ معافی مانگ کے چند جملے پڑھوں گا، حوصلہ کر لو، سانس لے لو، اتنا رو لینا جتنا حق بنتا۔ تمہیں صرف منبر سے اتنا سنایا گیا کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ جلا تھا، صرف جلتا ہوا دروازہ سن کے تم اتنا روئے۔ مجھے شبیر کا ذاکر سمجھ کے معاف کر دینا، میں کتابوں سے ثابت کرنے کو تیار ہوں، مجھے بطول کی غربت کی قسم۔ سیدادہ مجھے معاف کر دینا، صرف دروازہ نہیں جلا، مسلمان بیل چلے کے محمد کی بیٹی کی چھت پہ چلے گئے۔ انہوں نے رسول کی بیٹی کی چھت گرا دی۔ ادھر رسول کی بیٹی کی چھت کا گرنا تھا، بی بی نے اپنی چادر اٹھائی، کبھی زینب کو چادر کے نیچے، کبھی کلثوم کو چادر کے نیچے، رو رو کے کہتی رہی زینب آج ماں سے سیکھ لے، جیسے آج میں نے تمہیں سنبھالا ہے، شام غریبہ جب خیمے کو آگ لگ جائے، حسین کے یتیم اکٹھے کر۔ ساری رات زہرا اپنی بیٹیوں کو سنبھال۔ معافی مانگ کے جملے پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، دو در سنو اور میں سلام کروں۔ بی بی کو پہلو کا زخم بھول گیا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تمہیں ذاکرین نے، منبر پہ علماء خطبہ نے سنایا، جتنی دیر زندہ رہی دائیں ہاتھ سے، ایسا ہی ہے۔ کوئی ایک بندہ تو مظفر گڑھ پہ مجھ سے سوال کرے کہ زخمی پہلو تھا، ہاتھ سے تسبیح کیوں نہ کی؟ بی بی کا تو پہلو زخمی تھا، ہاتھ سے تسبیح کیوں نہ کی؟ تمہیں ہاتھ والا زخم سنایا ہی نہیں گیا۔ بی بی کو بھول گیا پہلو۔ جب محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے سے اٹھی، بی بی نے پہلی بار اپنے گھر میں منظر دیکھا، علی کے گلے میں رسی۔ مجھے جملہ معاف کر دینا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنا چھپا سکوں اتنا چھپا سکوں۔ علی کے گلے میں رسی تھی، مسلمان علی کو باہر لے کے جا رہے تھے، زینب سر کے بال کھول کے رو رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی اماں میرے بابے کو انہوں نے قیدی کر لیا ہے۔ زہرا کو پہلو کا زخم بھول گیا، بی بی نے علی کی ابا پہ ہاتھ ڈالا، ایک کمینے نے اپنی تلوار کا دستہ نکالا، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ ضرب ماری، رو کر یا علی میری انگلیاں شہید، یا علی میری انگلیاں شہید ہو۔ یہ علی کو لے کے گھر سے باہر گئے، ان کا علی کو لے کے گھر سے باہر نکلنا تھا۔ زہرا کو اب کچھ نہ سوچا، نبی کی بیٹی روتی ہوئی کمرے میں گئی، بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، رسول والا امامہ سر پہ رکھا، رسول والی ابا کاندھے پہ لی، بی بی بابے کی قبر کی طرف چلی۔ ادھر علی دربار میں پہنچ گئے تھے، تاریخ کا جملہ روایت پڑھنے لگا ہوں، ادھر علی مسجد میں داخل ہوئے، کتابیں کہتی ہیں مسجد نبوی کی دیواروں نے اٹھنا شروع کر دیا، اتنی اونچی ہو گئی مسجد کی دیواریں، کتابیں کہتی ہیں کہ گھوڑا گزر سکتا تھا۔ علی نے دیواروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حسن کی آواز آئی بابا ہماری ماں نانے کی قبر میں چلی گئی ہے۔ علی نے انگڑائی لی، علی کی رسیاں ٹوٹی، علی رو کے لئے زہرا بددعا نہ کرنا، زہرا بددعا نہ کرنا۔ تڑپ گئی رسول کی بیٹی، رو کے کہتی یا علی میرا پہلو زخمی ہوا، میں نے بددعا نہیں کی، میری انگلیاں شہید ہوئیں، میں نے بددعا نہیں کی، لیکن یا علی میں برداشت نہیں کر سکتی، میں بھی زندہ ہوں، تیرے گلے میں رسی آ جائے، یہ زہرا سے برداشت نہیں ہوگا۔ علی بطول کو لے کے گھر آ گئے، سیدوں کی چھت گر چکی تھی،
دروازہ سیدوں کا جل چکا تھا. میرے مولا امام حسن کا ایک نوحے کا جملہ ہے، پورا نوحہ پڑھوں تو میرا جگر پھٹ جائے. ایک نوحے کا ایک جملہ صرف اٹھا کے پڑھنے لگا. میرے مولا حسن نے روتے ہوئے ماں کے جنازے میں ایک نوحہ پڑھا. اس نوحے کا ایک جملہ تھا، میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے بڑے دن ہو گئے اپنی ماں کو قنوت مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. میری ماں کے ہاتھ نماز میں قنوت کے لیے نہیں اٹھتے. محمد کی بیٹی اتنی زخمی تھی. کون کون سا درد پڑھوں میں رسول کی بیٹی کا. میں منبر پہ دعا کر رہا ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے حصے کی دعا بھی ہو جائے گی. مل کے آمین کہنا. میرا اللہ اولاد چھوٹی ہو، کسی کی ماں نہ مر جائے. اولاد چھوٹی ہو نا، اللہ نہ کرے باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی ہے، ماں باپ بن جاتی ہے، اسے کسی کے برتن دھونے پڑے، کسی کے گھر کی صفائی کرنی پڑے، وہ اپنے بچے پال لیتی ہے. بچے چھوٹے ہوں، ماں مر جائے، باپ سے اولاد نہیں پالی جاتی. پھر رشتہ دار خواتین آتی ہیں، کوئی کہتی ہیں کہ یہ بچہ مجھے دے دے، کوئی کہتی ہے یہ بیٹی مجھے دے دے، تجھ سے نہیں پالے جانے، میں تجھے پال کے دے دوں گی. زہرا کی شہادت کے بعد علی زیادہ دیر مسجد میں رہتے تھے. ایک دن سلمان نے پوچھا یا علی مسجد میں بیٹھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا کیا کروں، میں گھر جاتا ہوں میری زینب رو رہی ہوتی، میں کبھی حسنین کو چپ کرواتا ہوں، کبھی اپنی شہزادیوں کو چپ. صرف ایک احساس پڑھوں گا اور سلام کروں. چلی گئی دنیا سے رسول کی بیٹی. مدینے میں ہو گئی خاموشی. اب کسی کو زہرا کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی، اب کوئی تکلیف نہیں سمجھتا تھا. سیدوں کے گھر میں زہرا کے یتیم سسکیاں لے کے روتے تھے. برداشت کر سکو تو میرا خیال ہے کہ اس روایت کے بعد نہ مجھ سے پڑھا جائے نہ تم سے سنا جائے. سیدہ کی تدفین کے بعد پہلی جو رات آئی ہے نا، جتنے بیٹھے ہو کون سا گھر ہے جس نے موت نہیں دیکھی؟ ہر گھر نے موت دیکھی. اولاد چھوٹی ہو نا، ماں مر جائے، سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے پہلی رات. سارا دن بچے رہتے ہیں مہمانوں کی گود میں، کبھی کوئی اٹھا لیتا ہے، کبھی کوئی اٹھا لیتا ہے. ماں کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے، کوئی کہتا بچوں کو باہر لے جاؤ. ماں دفن ہو جاتی ہے، بچوں کو نہیں پتا ہوتا. جب پہلی رات آتی ہے نا، پھر اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں. جب بچے آ کے رشتہ داروں سے پوچھتے ہماری اماں کہاں ہے، چھوٹا بچہ کہتا مجھے ماں کے ساتھ سونا ہے. پھر اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں. اللہ جانے جس گھر میں اولاد ہے اسے میرا مولا اولاد کا کبھی دکھ نہ دے، ہر اولاد میں ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے. چیخوں کے ساتھ اگلا جملہ سن لینا. تدفین زہرا کے بعد پہلی رات آئی ہے علی کے گھر میں. علی نماز شب کے لیے مصلی عبادت پہ آئے. فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز نہ پڑھنا. علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ آواز ہے یا علی چراغ روشن کیجئے. علی نے چراغ روشن کیا. فضا کی آواز ہے وہ مٹی پہ تیری زینب لیٹی ہے، وہ ریت پہ تیری کلثوم سوئی ہے، تو دروازے پہ تیرا حسن لیٹا ہے. یا علی مجھے تیری غربت کی قسم ہے، میں پورا گھر چھان آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، مجھے حسین کہیں نظر نہیں آ رہا. علی نے اپنی تلوار نکالی. علی مدینے کی گلیوں میں آئے. علی کی آواز آئی حسین تجھے بابا ڈھونڈنے آیا ہے. جب علی روتے روتے جنت البقیع میں پہنچے، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہے تھے اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں گھر واپس آ جا، اماں میری حویلی اجڑ گئی، اماں میرا گھر خالی ہو.